کہ اگر تو پہلے طلاق واقع ہو گئی ہے اور مہر مرد نے مقرر نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے، عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی تحفے وغیرہ لڑکے لڑکی نے آپس میں ایکسچینج کیے تھے نکاح کے بعد، وہ کوشش کریں کہ وہ بس لڑکی سے پھر واپس نہ لیے جائیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے جی ہمارے پاس سورہ بقرہ آیت نمبر 236 ہے اور کلاس ہے ہماری 43۔ تو چلیے جی آج کی کلاس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ رہے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہمارے لیے کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملیں گی، تو انشاءاللہ تعالی آغاز کرتے ہیں۔ لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم کم کا ترجمہ کیا ہے؟ تم، اور علی پر یا اوپر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی سکھایا تھا، علیکم تم پر، ان اگر ڈائری پہ لگ نکالنے جو ضمائر والی آپ کی ڈائری ہے، طلق تم طلاق دے دو تم، النساء عورتوں کو، واحد اس کا کیا ہے؟ نسوتن۔ اگر آپ النساء پڑھنے کے بعد عورت پڑھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ جمع کے لیے آیا ہے۔ ما جب کہ، لم نہ، تمسوہن تم نے چھوا ہو انہیں، او یا تفریدو تم نے مقرر کیا، فرض سے نکلا، جیسے ایک چیز ہے نا ہمارے لیے فرض ہوتی ہے، ایک عمل ہمارے لیے فرض ہوتا ہے، جیسے نماز فرض ہوتی ہے نا، وہاں سے آپ نے اس کا نکالنا ہے ترجمہ یاد کرنے کا ہنٹ۔ تفریدو تم فرض کر لو یا مقرر کر لو، ٹھیک ہے۔ لہن ان کے لیے، ہن ان اور لا کے لیے، فریضتن کوئی مہر، حق مہر بھی فرض ہے، آپ کو پتا ہے کہ عورت کا جو کہنے کے حق ہے وہ اس کو دینا ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ حق مہر کے لیے بھی فریضتن کا لفظ آیا ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ اور مال و متاع دو انہیں، ہنہ انہیں، ان کو، اور متیو میم تعین سے یہ نکلا ہے مال و متاع دینے سے۔ علا اوپر، اور الموسعی وسعت سے نکلا ہے، علی الموسعی اوپر وسعت والے کے، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق، ہو کا ترجمہ اس کی یہاں سے نکلا، ٹھیک ہے۔ وا اور علا اوپر، المقتری تنگ دست کے، مقتر کہتے ہیں تنگ دستی کو، اس کا روٹ کیا ہے؟ قاف تارا، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق، ہو اس کی، متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروفی بھلے طریقے سے، حقاً حق ہے، علا اوپر، المحسنین نیکی کرنے والوں کے۔ آیت نمبر 237 ہے نا، اس کا ساتھ ہی کرواؤں ورڈ انالیسز؟ نہیں، پہلے میں اس کی تفسیر کروا کے آتی ہوں، ویسے تو یہ ساتھ جڑی ہوئی ہے آیت، لیکن آتے ہیں جی۔ چلے آیت نمبر 236 پہلے سیکھیں۔ بات اس میں کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ عورت کو عقد نکاح کے بعد اور سنی تعلق قائم کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اگر طلاق مل گئی، ایک عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، پوائنٹ نمبر 1، وہ رخصت ہو کے ابھی آپ کے گھر نہیں آئی، اور اگر رخصت ہو کے آ بھی گئی ہے، دونوں صورتوں میں آپ نے اس کے ساتھ ابھی مباشرت نہیں کی، کوئی بھی ازواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اور کسی ایسی وجہ سے طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، اب کیا اس عورت کا معاملہ ہوگا؟ اب اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، طاؤس ابراہیم اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تمسوہن کا جو ورڈ ہے نا کہ مس، اس سے مراد ہے نکاح، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ حق مہر مقرر کیے بغیر شادی ہو چکی ہے تو سنی تعلق قائم کرنے اور مہر مقرر کرنے سے پہلے اگر اس کو طلاق دے دی جائے تو وہ اس سے عورت کا دل ٹوٹ جاتا، مگر یہ طلاق جائز ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کنڈیشن کیا ہے؟ عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے لیکن ابھی حق مہر مقرر
نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی. ابھی مباشرت قائم نہیں ہوئی، طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے متع طلاق. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے خرچ ضرور دیا جائے. یہ خرچ گویا اس چیز کے عوض ہے جسے شوہر سے اس کے حالات کے مطابق ملنا تھا، یعنی کہ اس کو حق مہر ملنا تھا اور اس کو جو بھی نان و نفقہ اس نے اٹھانا تھا. لیکن اب طلاق سے اسے محروم رہے گی. تو اب کیا بتایا گیا کہ خرچ مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے دلا کے رخصت کرے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں سہل بن سعد اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا اور اسے جب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ نے اپنا دست مبارک اس کی طرف بڑھایا تو اس نے گویا اسے ناپسند کیا. تو آپ نے ابو سعید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اسے رخصت کرنے کے لیے تیار کر دیا جائے اور اسے سفید کتان کے 2 سوتی کپڑے پہنا دیے جائیں. سمجھ آ گئی بات؟ اب امیمہ نے یہ بات پسند نہیں کی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق قائم کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصتی کا انتظام کیا اور ان کو پھر کچھ دے دلا کے رخصت کیا. کچھ اچھے کپڑے، ٹھیک ہے، خوبصورت کپڑے یا اچھے کپڑے دے دلا کے اس کو بھیجا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5257. اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ 5257. اردو والی گنتی بھی سیکھا کرے. لیکن چونکہ ہمارے چینل کو ماشاءاللہ سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں تو میں انگلش میں بھی ساتھ بول دیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب آیت نمبر 236 ساری سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. یہاں تک یہ جو ہے نا آیت کا یہ والا پورشن، دس ون، مال و متان دو، اوپر وسط والا اپنی وسط کے مطابق دے، تنگ دست والا اپنے تنگ دست کے مطابق دے، اس کی جتنی بھی تفسیر ہے نا وہ یہاں پہ آپ کو ملے گی. یہ جو بتایا نا میں نے آپ کو کہ متع طلاق والا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو اس کی ساری تفسیر ملے گی. یہ آیت اب مکمل ہو گئی ہے. آگے آئیں جی آیت نمبر 237 کی طرف. 237 اب میں پڑھاتی ہوں، پھر مزید کنسپٹ اور ایلیبوریٹ ہو جائے گا اس والی بات کا. اور ان اگر طلقتموہن، طلاق دے دو تم انہیں، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے تمسوہن، تم نے مس یعنی کہ چھوا ہو انہیں، اور قد تحقیق فرض تم مقرر کر دیا تھا تم نے، لہن ان کے لیے، لا کا ترجمہ کے لیے اور ہنہ ان کے لیے، فریضۃً کوئی مہر، فنصف تو آدھا ہے، ما اس کا جو فرض تم مقرر کر چکے تم مہر، الا مگر ان یہ کہ یعفونا وہ عورتیں معاف کر دے، او یا یعفوا معاف کر دے، الذی وہ شخص، بیادی ید کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو، اور ہی جس کے، بیادی جس کے ہاتھ میں عقدۃ گرا ہے، النکاح نکاح کی، وعفو تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، اور لا نہ تنسو تم بھولو، الفضل احسان کو، بینکم آپس میں، بین کہتے ہیں آپس میں، انا بے شک اللہ بما اسے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب چلے جی اس کی تفسیر کی طرف. اب اس آیت میں ہمارے پاس کیا آیا ہے کہ اس سے پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں عورت کو خرچ دینے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس آیت میں اس کی تعیین کر دی گئی ہے کہ وہ یہ کہ اگر شوہر مقاربت سے پہلے عورت کو طلاق دے دے تو طے شدہ مہر کا نصف دے گا. ٹھیک ہے. اگر اسے کچھ اور خرچ بھی دینا واجب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بیان فرما دیتا، خصوصاً جبکہ اس آیت کو اس پہلی آیت کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے جس میں اسے خرچ دینے کا ذکر ہے. اس حالت میں نصف مہر دینے پر تمام علماء کا اتفاق ہے اور اس مسئلے میں کتن کوئی اختلاف نہیں کہ اگر اس نے مہر مقرر کر دیا اور مقاربت سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو پھر اس کو آدھا مہر دینا ہوگا. اب لب لباب کیا ہے؟ پہلی والی آیت میں ہمارے پاس کیا چیز تھی؟ آیت نمبر 236 میں اس کے ساتھ نکاح ہے عورت کے ساتھ، لیکن آپ نے نہ مہر مقرر کیا نہ مباشرت کی، تو آپ بس اس کو کچھ بھی ویسے ایز اے گفٹ کچھ دے دلا کے اس کو رخصت کر دیں گے اگر طلاق ہو گئی. اور اگر ابھی ماں باپ کے گھر ہے تو بس بتا دیں کہ طلاق وغیرہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 237 میں کیا بتایا گیا کہ تم نے نکاح کیا، حق مہر مقرر کر دیا اور ابھی مباشرت نہیں ہوئی تو تم آدھا حق مہر اس کو دو گے. ٹھیک ہے. دونوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ حق مہر مقرر کرنے اور نہ مقرر کرنے کی صورت ہے. تو طلاق کی صورت میں اب مرد کو کہا گیا کہ وہ نصف مہر دے گا. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان یعفونا،
الا یہ کہ عورتیں اس نصف مہر کو معاف کر دیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. مطلب اگر رشتہ اس طریقے کچھ بہت زیادہ اب میس ہو چکا ہے تو عورتیں کہ نہیں اب ہمیں نہیں چاہیے, ہم اپنی خوشی سے یہ نصف مہر بھی چھوڑتی ہیں جو ان کے شوہروں پر واجب ہے, تو پھر اس صورت میں ان کے لیے کچھ بھی واجب نہیں ہوگا, شوہروں سے کسی قسم کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی. سعدی نے ابو صالحہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ الا یہ کہ عورت معاف کر دے اور اپنے حق کو چھوڑ دے. جیسے عورت کو آج کے معاشرے میں مجبور کیا جاتا ہے, اور اگر مجبور نہ کیا جائے, عورت اپنی خوشی سے چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ حق مہر بھی معاف کرے تو پھر گناہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور ارشاد باری تعالیٰ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, اور یا مرد جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دے اور پورا مہر دے تو اس کو اختیار ہے. امام ابن ابو حاتم نے فرمایا کہ عمر بن شعیب نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اس سے مراد شوہر ہے. ابن مردویہ نے بھی اسے اسی طرح روایت کیا اور اسی قول کو امام ابن جریر نے اختیار کیا. اس قول کی دلیل یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اس سے مراد حقیقت میں شوہر ہی ہے, کیونکہ اس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے. اسے مضبوط رکھنا, توڑ دینا یا منہدم کر دینا اسی کے ہاتھ میں. اس سے مراد عورت کا ولی نہیں ہے, کیونکہ جس طرح ولی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ جس عورت کا ولی بنا ہے اس کا مال کسی کو ہبہ کرے, اسی طرح اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اس کے مہر کو معاف کر دے. ٹھیک ہو گیا. اور ارشاد باری تعالیٰ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. بعض نے کہا کہ اس ارشاد کے مخاطب مرد اور عورتیں ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آیت وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے زیادہ متقی وہ ہے جو معاف کر دے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورت اور مرد کے بارے میں کیا بات آئی ہے کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت چاہے تو اپنا نصف جو مہر ہے وہ معاف کر دے, اور شوہر کیسے ہوگا, کیسے یہ اپنا کہہ لیں کہ معافی تلافی والا معاملہ ہے کہ وہ نصف کی بجائے پھر پورا مہر عورت کو دے دے کہ اب یہ اس سے تو محروم رہ جائے گی اور ابھی طلاق بھی ہو گئی ہے تو پورا مہر دے دے. تو دونوں متقی زیادہ تب ہوں گے جو اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور تم آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا. بھلائی سے یہاں احسان کرنا مراد ہے, جیسا کہ سعید بن مسیب نے فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر, کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے, یعنی تمہارے امور و معاملات اور حالات میں سے کچھ بھی اس سے مخفی نہیں ہے, اور وہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہمارے پاس 2 آیات آئی ہیں ایک نیو ٹاپک سے ریلیٹڈ, اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ابھی نکاح ہوتا ہے, رخصتی ابھی ہوئی نہیں ہوتی, کیونکہ اب ایک ہو چکا ہے نا کہ نکاح سیپریٹ ہو رہا ہے, رخصتی بعد میں سیپریٹ ہو رہی کسی بھی سرکمسٹانسز کی وجہ سے. تو یہاں پہ کیا چیز آتی ہے کہ اگر تو پہلے طلاق واقع ہو گئی ہے اور مہر مرد نے مقرر نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے, عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں اگر کوئی تحفے وغیرہ لڑکے لڑکی نے آپس میں ایکسچینج کیے تھے نکاح کے بعد, وہ کوشش کریں کہ وہ بس لڑکی سے پھر واپس نہ لیے جائیں, اور اس کو احسن طریقے سے آپ اس کو رخصت کر دیں. اگر بیاہ کے بھی گھر لے آئے تھے, اگر آپ نے مہر مقرر کر دیا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو آدھا مال دیا جائے گا. عورت چاہے تو اپنا آدھا مال معاف کر سکتی ہے, اور اگر مرد چاہے تو پورے کا پورا جو حق مہر والا جو مال ہے اس کو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس تھی 2 آیات کا لب لباب. تو آج کا یہ لیسن آپ لوگوں کا یہ 2 آیات ہی ہیں. اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں. ترجمہ اس کا ہمیشہ کی طرح یہ بات کہوں گی کہ ترجمہ اس کا ذرا مشکل ہے, اس کو ٹائم دیں, کنسیپٹ کو اپنا سمجھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل نیا ٹاپک آئے گا ہمارے پاس نماز عصر کے بارے میں, اور بیسیکلی نمازوں کے بارے میں بھی آئے گا, صلاۃ خوف کے بارے میں بھی آئے گا, اور پھر مزید کہہ لیں کہ یہ بیوہ عورتوں کے بارے میں اور طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں مزید بات پھر چل پڑے گی. ٹھیک ہے. چلیں جی, مجھے دیں اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.